کہتے رہے پوری قوم کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ اٹھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ حملے کیے جا رہے ہیں. یہود و نصارہ نے، اغیار نے، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ یہود و نصارہ کے ان غلاموں نے آپ علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملے کیے. ہم نے کہا اٹھو، احتجاج میں ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تم سوتے رہ جاؤ، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ اللہ پاک کی ناراضگی آ جائے. ہم جب کسی کو فون کرتے ہیں کہ یار احتجاج کے لیے چلنا ہے روڈ کے اوپر، تھوڑی دیر کے لیے احتجاج ریکارڈ کروا دو، کوئی نہ نکلا. پھر اللہ کی ناراضگی آئی. پھر اللہ پاک نے اپنی ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا کہ کورونا جو ہے ایک وبا کی صورت میں یہود و نصارہ جن کی تم غلامیاں کرتے رہ گئے، یہود و نصارہ کی طرف سے ایک ایسا وبا کی صورت میں ایک عذاب تم پہ نازل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پہلے کورونا نے سال تک پورے یہود و نصارہ کو برباد کیا. اس کے بعد مسلمانوں کی طرف دوڑا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو لوگ کل تک ہم جن کو کہتے تھے احتجاج کے لیے نکلو یار ناموس رسالت کے لیے، وہ نہ نکلے. پھر ہوا یہ، ان کا رونا یہ ہوتا تھا، ان کی باتیں یہ ہوتی تھی کہ یار ہماری 50-50 ہزار روپے کی دکانوں کے کرائے ہیں، ہماری دکانوں کے مسائل ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے. وہ قوم گھر سے نہ نکلی. اللہ کی عزت کی قسم پورے زمانے نے دیکھا، قوم نے دیکھا، ملک و ملت بند ہونے شروع ہو گئے، پورے مملکتیں بند ہونا شروع ہو گئی، تباہیاں شروع ہو گئی، بربادیاں شروع ہو گئی کہ جی ہمارا ملک کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے، ہماری ریاستیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں. اب کس لیے رو رہے ہو؟ عرش کے فیصلے آ چکے ہیں. عرش کے فیصلے آ چکے ہیں. ایک معذور شخص ویل چیئر پہ بیٹھ کے قوم کو جگاتا رہا، بلاتا رہا، اٹھاتا رہا، اجاگر کرتا رہا تمہارے شعور کو کہ اٹھو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرےداری کے لیے ہماری لائنوں میں آ جاؤ، ہماری صفوں میں آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ. تم نہ آئے. آج تم رو رہے ہو، آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تمہاری دکانیں بند، تم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تمہارے بازار بند، تمہاری مارکیٹیں بند، تمہاری معیشت برباد ہو کے رہ گئی ہے. کل ہم تمہیں کہتے تھے اٹھو ناموس رسالت کی پہرےداری کے لیے ہمارے ساتھ نکلو، تم نہ نکلے. تمہاری دکانوں کی کرائے 50,000 تھے. 1.5 سال سے ذلیل و برباد اور خوار ہو رہی ہے قوم، پوری دنیا برباد ہو رہی ہے. یہودیوں کا کیا ہے؟ وہاں تو میچ بھی ہو رہے ہیں، وہاں تو تاش بھی کھیلے جا رہے ہیں، وہاں تو ہاکیوں کے میچ، فٹ بال کے میچ اور جلسے بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کشمیر کے اندر نیازی نے اتنا بڑا جلسہ کر دیا اور مسجدوں کے اندر کرونا آ گیا، مدرسوں میں کرونا آ گیا، ہر جگہ کرونا آ رہا ہے. اب بھی وقت ہے، مسجدوں میں لوٹو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے رسول سے معافی مانگو اور اعلانیہ معافی مانگو کہ یا رسول اللہ ہم سے خطا ہو گئی. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہرےداری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر شل برسائے گئے، گولیاں سامنے اسٹریٹ فائر مارے گئے، کوئی نہ اٹھا. پھر عرش کا رب بڑا غیرت مند ہے، پھر فیصلے آسمان سے ہو گئے. اب کیوں رو رہے ہو؟ کس چیز کو رو رہے ہو؟ اب تمہاری دکانیں بند، کہاں ہیں 50-50 ہزار روپے کرائے تمہاری دکانوں کے؟ کل جب ہم کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم نہ اٹھے. تمہاری دکانیں بند ہوتی تھی، کاروبار بند ہوتے تھے، معیشت خراب ہوتی تھی. آج تم روتے ہو، تمہیں خاموش کرانے والا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے. تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو چکا ہے. اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں. عرش کا رب بڑا غیرت مند ہے. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف بازار مصر کے اندر بولی لگی اور 7 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر خیر نازل کر دیا. یہاں تو آقا علیہ السلام کی عزت ناموس پہ حملے پہ حملے ہوتے رہ گئے، قوم سوتی رہ گئی. جب ایک مرد کلندر تمہیں بلاتا، تم کہتے مولویوں کا کام ہے، یہ مذہبی طبقہ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ شدت پسند ہیں. آج کس چیز کا رونا روتے ہو؟ آج تمہیں گھروں تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. اللہ سے معافی مانگو، مسجدوں کو آباد کرو. بازار ویران ہو چکے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے، تاش کھیل کے، لوڈو کھیل کے اور یہ جو دیگر فضولیات میں پڑے ہوئے ان سے باز آ جاؤ. اب بھی آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم سے بھول ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ ان سے بڑے بڑے وبائیں، ان سے بڑے بڑے عذاب تمہارے پہ پھر نازل کر دیے جائیں. اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگر دنیا اور آخرت کے اندر عزت چاہتے ہو، اللہ کے سامنے اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہو، کوئی مرتبہ چاہتے ہو، تو اب بھی لوٹ آؤ، اللہ سے توبہ کرو، صدق کے دل سے توبہ کرو. وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، تو وہ معاف کر دے گا. لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ پیش کرو، معافی مانگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی.
آپ کی گستاخہ کو یہاں ملک سے فرار کروا دیا، بھگا دیا گیا، قوم نہ بولی۔ اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔